बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, 3-4 खबरें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी जी। आज इतवार है और 9 फरवरी है। एक साल गुजर गया। आज ही के दिन एक साल पहले इलेक्शन चोरी किया जा रहा था और तमाम नताइज रुके हुए थे और 9 फरवरी को नताइज रोक कर और डील की जा रही थी, मामला तय करने की कोशिश की जा रही थी। इमरान खान साहब को डराने धमकाने की कोशिश की जा रही थी। जेल में उनसे मुलाकातें हुई थी और उन्हें कहा था कि 9 मई के मामले में अगर आप थोड़ी सी माजरत वाजरत कर लें तो हम आपका मैंडेट वापस कर देंगे। तो इमरान खान साहब ने कहा था, जो पैगाम लेके गए थे, उन्होंने कहा था कि अगर कुरान मजीद पे हाथ रख के आप ये कह दें कि 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करवाया है और इमरान खान ने करवाया है, तो हम आपकी बात मान लेंगे और मैं माफ़ी भी मांगूंगा और मैं सज़ा भी भुगतूंगा। और अगर ये कुरान मजीद पे आप हाथ रख के नहीं कहते, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर ये नहीं कहते कि ये सही नहीं है, बल्कि 9 मई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात के और इमरान खान मुलविस नहीं है, बल्कि ये कोई तीसरा हाथ था जिसने ये सब कुछ किया और इसके सियासी मकासद थे, तो फिर अगर ये बात साबित हो जाती है तो फिर उनको सजाएं दें। क्योंकि उस दिन 9 मई के हवाले से बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनके जवाबात आना बाकी हैं और जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक इबरत का निशान बनाने की कोशिश की गई, जुल्म किया गया, फिस्तायत बर्पा की गई, खवातीन बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, किसी को माफ़ नहीं किया गया, जान माल आबरू की जो है वो भी बर्बाद कर दी गई और किसी भी सूरत में बुनियादी इंसानी हकूक पामाल किए गए, जमहूरी आज़ादियाँ, सियासी आज़ादियाँ सब की सब फनाह कर दी गई। और उस 9 मई की आड़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उसके कारकुनान के लिए, उसके रहनुमाओं के लिए पाकिस्तान की सरजमीन को तंग कर दिया गया और ये सिर्फ एक के साथ बल्कि सबके साथ उन्होंने कहा कि और अभी भी बहुत सारे रहनुमा एक साल 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया, 2 साल होने को है, ये फरवरी है और 2 साल होने को हैं और अभी भी बहुत सारे रहनुमा जो हैं वो जेलों में गल सड़ रहे हैं। उनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद हैं, उमर सफाज चीमा साहब हैं और बाकी बेशुमार हैं, बेशुमार सियासी कारकुन हैं, गुमनाम सिपाही हैं। तो इमरान खान साहब ने ये कहा, आज ही के दिन उनसे मुलाकात हुई थी एक साल पहले, तो उन्होंने कहा कि ये कर दें तो मैं अपनी गलती, तो 9 मई शुरू होता है। उन्होंने कहा था कि 9 मई शुरू हुआ मेरी गिरफ्तारी से, जैसे मुझे उठाया गया कॉलर पकड़कर, गिरेबान पकड़कर और जिस तरीके से शीशे खिड़कियां तोड़ के, तो इसलिए वो अभी भी वो कहते हैं 9 मई का कमीशन बनाएं, 26 नवंबर का कमीशन बनाएं और पता चल जाएगा कि कौन मुलव्वस है कौन नहीं है। तो कमीशन भी नहीं बनाया जा रहा, एक तरफा ट्रैफिक चल रही है और फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जो है वो अभी भी आईनी बेंच के सामने है। तो ये सब कुछ हो रहा है, दुनिया आपको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। तो इमरान खान साहब ने वो ऑफर ठुकरा दी थी और उन्होंने कहा था कि नहीं, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो जिम्मेदार है उसको। और आज भी यही बात कही जा रही है। लेकिन इसके बाद फिर ये हुआ कि आपको पता है 9 फरवरी को और 10 फरवरी को फिर नताइज तब्दील कर दिए गए और ये नाजायज हुकूमत आ गई। उसको एक साल हो गया जी और कल एहतजाज हुआ और आप सब ने देखा और दुनिया भर ने रिपोर्ट किया, लेकिन पाकिस्तान में उस पर पाबंदी थी। वो मैं मेन चैनल पे बाकी सारी गुफ्तगू कर चुका हूँ, रिपीट नहीं करते, तो टॉप न्यूज़ पे जाके ज़रा सुन लीजिएगा और सारी गुफ्तगू आपके सामने मौजूद है। तो ये सब कुछ हुआ जी और इसके नतीजे में फिर ये हुआ था और इमरान खान साहब वहीं खड़े हैं, आज भी वही मुतालबा कर रहे हैं 9 मई के तहत जुडिशल कमीशन का, 26 नवंबर के जुडिशल कमीशन का, 8 फरवरी के इलेक्शंस जो चोरी किए गए उसकी वापसी का मुतालबा आज भी मौजूद है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आपस की लड़ाई है जी, इससे सिस्टम बड़ा कमज़ोर हो रहा है, पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है और खबरें जो हैं वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी साहब, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस चल रहा है, अमेरिका में है, सजा याफ्ता, सजा सुना के उनको उन पे वहाँ पे जुल्म सितम हो रहा है जी, जेल में है। उनके साथ जो भी मुलाकात करके गए आए हैं, उनकी बहन मुलाकात करने गई थी, सेनेटर मुश्ताक गए थे और उनकी हालत काफ़ी ख़राब है और कोशिश की जा रही थी उनके खिलाफ, उनकी रहम की अपील दाखिल की गई थी, वो प्रेसिडेंट बाइडन ने मुस्तरद कर दी। अब उनके जो अमेरिकी वकील हैं क्लाइव स्मिथ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है। तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के अमेरिकी वकील क्लाइव स्मिथ ने नया डिक्लेरेशन अदालत में जमा करवाया है
اور کلائف سمتھ نے کہا ہے کہ عافیہ صدیقی اور شکیل آفریدی کے تبادلے کی تجویز دے دی ہے۔ اب یہ پہلے سے کئی دفعہ یہ آواز آ چکی ہے، خبریں ہم ARY میں تھا تو میں رپورٹ کرتا ہوتا تھا خبریں۔ تو شکیل آفریدی صاحب کا تعلق ایبٹ آباد واقع سے ہے، اور اس میں انہوں نے ہی انفارمیشن پاس آن کی تھی۔ اس کی پاداش میں وہ جیل میں ہیں اور ان کو سزا سنائی ہوئی ہے۔ امریکہ پہلے بھی آفیشلی انآفیشلی خاموشی سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ شکیل آفریدی آپ ہمیں دے دیں اور ہم ان کو لے جائیں گے، لیکن ظاہر ہے وہ ابھی تک نہیں دیا جا سکا، اور اب پھر دوبارہ پریشر آ گیا ہے، اور اب عدالت میں یہ تجویز دلوا دی گئی ہے شکیل آفریدی کے امریکہ کے حوالے آپ عافیہ صدیقی کو دے دیں، اور اس کے بدلے میں آپ شکیل آفریدی کو امریکہ کو دے دیں، اور اس کے بدلے میں عافیہ صدیقی امریکہ سے لے لیں۔ یہ اب بات کہی جا رہی ہے، شکیل آفریدی امریکہ کو دے کر عافیہ صدیقی کو وطن واپس لایا جا سکتا ہے۔ اس سے جب یہ تجویز آئی تو جج صاحب نے پوچھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آنریبل جج نے یہ بات پوچھی، انہوں نے کہا جی کہ بتائیں، سردار اعجاز اسحاق سن رہے ہیں اس کیس کو۔ انہوں نے بتایا، سرکاری وکیل سے پوچھا کہ ہاں بتائیں جو وفاق کے نمائندے تھے کہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ میں اس پہ ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ سے پوچھوں گا اور پوچھ کے بتاؤں گا۔ تو 21 فروری تک جواب طلب کر لیا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل تھے منور اقبال دوگل اور عمران شفیق، عدالتی معاون زینب جنجوعہ بھی عدالت میں موجود تھیں، اور اس طریقے سے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ کیا جواب دیا جاتا ہے۔ اور اگین کہوں گا کہ شکیل آفریدی صاحب کا معاملہ جو ہے، اگر ان کو امریکہ کے حوالے کیا جاتا ہے تو پاکستان کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کمپرومائز ہونے کا خطرہ ہے، پاکستان کے مفادات کا۔ تو لہٰذا اب امریکہ نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ کر دیں، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اس بارے میں۔ تو آگے بڑھتے ہیں جی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی یہ بے بنیاد جھوٹے مقدمات درج کیے ہوئے ہیں جی، PTI قیادت کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج پر جو درج مقدمات کا معاملہ تھا، اس میں مجموعی طور پر 86 عبوری ضمانتیں کل ان کی سماعت ہوئی، اور تھانہ سیکریٹریٹ میں PTI رہنماؤں کی عبوری ضمانتوں میں 12 مارچ تک توسیع کر دی گئی ہے۔ 86 ضمانتیں ان کی 12 مارچ تک توسیع کر دی گئی ہے، اور تھانہ کوثار کے مقدمے، تھانہ کوثار کا مقدمہ ہے، تھانہ مارگلہ کا ہے، مختلف مقدمات ہیں، تو 17 مارچ تک توسیع کی گئی، کچھ کی 20 مارچ تک ضمانتوں میں توسیع کر دی گئی۔ اس طریقے سے جو ہے وہ ہاتھ تھوڑا سا ہولا کیا ہوا ہے، اور اس کا جو اثر ہے یہ سارا پریشر باہر سے آ رہا ہے۔ ATC جج طاہر عباس سپرہ صاحب نے یہ سماعتیں کی، اس میں بشرا بی بی بھی شامل ہیں جی، اور عالیہ حمزہ، زرتاج گل، ان سب کی درخواستیں تھیں۔ تو بشرا بی بی جیل میں قید ہیں یہ بتایا گیا، اور ان کی عدم موجودگی میں ان کی ضمانتوں کی توسیع کی گئی۔ بشرا بی بی کی طرف سے خالد یوسف چودھری صاحب پیش ہوئے تھے جی۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو مقدمات ہو رہے ہیں جی، ان کی بھی چل رہی ہے۔ اسی طریقے سے جی اڈیالہ جیل میں بشرا بی بی کے 26 نومبر کے درج ہونے والے 31 مقدمات کی سماعت جیل میں ہوئی۔ سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے کی، اور بشرا بی بی کو جیل میں ہی پیش کیا گیا، جیل عدالت میں، کیونکہ وہ توشہ خانہ میں ان کو سزا سنائی ہوئی ہے۔ 31 مقدمات کے تفتیشی افسران بھی عدالت میں پیش ہوئے، اور شامل تفتیش ہونے سے پہلے عمران خان اور اپنے وکیل سلمان صفدر سے بشرا بی بی نے کہا کہ مجھے مشاورت کرنی ہے، یعنی کہ میں شامل تفتیش ہونا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے اپنے وکیل سلمان صفدر سے ملاقات کروں گی، مشاورت کرنی ہے، اور اپنے شوہر عمران خان سے مشاورت کرنی ہے۔ مشاورت کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروانے کے لیے بالکل میں تیار ہوں۔ تو عمران خان اور سلمان صفدر جو ہیں تو ان سے ملاقات کرنے کا آرڈر کر دیا جج صاحب نے، انسداد عدالت کے جج امجد علی شاہ صاحب نے۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ کریں اور ان کی ملاقات کروائیں، اور ان سے مشاورت کرنی ہے جو، تو بشرا بی بی کی عمران خان سے ملاقات کروانے کی اور سلمان صفدر ایڈوکیٹ سے ملاقات کروانے کی آرڈر کر دیا ہے اس بات پہ۔ اور بشرا بی بی نے انہوں نے یہ درخواست دے دی تحریری طور پر، اس درخواست کو منظور کر لیا ہے،
اور 31 مقدمات کی سماعت جو ہے وہ منگل تک ملتوی کرتی ہے بشرا بی بی کے مقدمات کی۔ تو یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے، یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ یہ جاری ہے، اور چونکہ مقدمات ہی اتنے درج کیے گئے ہیں، یہ جھوٹے مقدمات کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اور ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کا معاملہ کل دو ٹوک انداز میں، کیونکہ ایک پیغام بھیجا گیا تھا اسپیکر کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے، شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جناب مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں، اور مذاکرات کریں اور مذاکرات کے ذریعے کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طرف یہ کام کیا جا رہا ہے، دوسری طرف امریکہ کو اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اور اس کی ٹیم کو منانے کی کوششیں بھی کر رہی ہے شہباز گورنمنٹ، اور سارے کے سارے مل کر جو ہیں اس جعلی نظام کو بچانے کے لیے وہ ٹرمپ انتظامیہ کو بھی رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ہوئی، اور ظاہر ہے کچھ لے دے کے، اور اگر حکومت بچانی ہے تو حکومت بچانے کے لیے پھر کوئی نہ کوئی قومی مفاد جو ہے وہ کمپرومائز ہوگا، کوئی نہ کوئی کمپرومائز ہوگا، قومی مفاد، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ امریکہ ہو برطانیہ ہو تو وہ اتنی آسانی سے تو ہم کوئی ان کے پھوپھی کے پتر تو ہیں نہیں کہ جی وہ ہم پہ عنایتیں، ناجائز حکومت پہ عنایتوں کا سلسلہ شروع کر دے اور عنایتوں کی بارش کر دے، یہ تو نہیں ہوگا۔ تو اپنے مطالبات منوائیں گے، اور مطالبات منوائیں گے، اور وہ خطرناک مطالبات ہوتے ہیں، اور اس لیے کوئی نہ کوئی نئی جنگ چھڑ جائے گی۔ پہلے ہی ہم ڈیسٹیبل ہیں، اور ہمارا پاک ایران بارڈر ہمارا محفوظ نہیں ہے، پاک افغان بارڈر ہمارا محفوظ نہیں ہے، پاک انڈیا بارڈر اب دوبارہ سے جو ایک نئی ویو چل رہی ہے اس کو شروع کیا جا رہا ہے، کشمیر دوبارہ سے کھڑا کرنے کی، اس میں بھی اس نیریٹو کو بھی لایا جا رہا ہے کہ کشمیر پہ ہم بڑے پریشان ہیں۔ تو بہرحال یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو ایک طرف جی مذاکرات کی دعوت دوبارہ دی کہ، لیکن کل پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے، کسی بھی صورت میں نہیں کریں گے، ہاں ہمارے مطالبات مان لیں اور تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے، سیاسی کارکنان کو، سیاسی رہنماؤں کو رہا کریں، عمران خان کو رہا کریں، اور دو کمیشن بنانے ہیں 9 مئی اور 26 نومبر کا، یہ دو کمیشن بنا دیں تو ہم آگے بڑھیں گے۔ تو فی الوقت ظاہر ہے یہ سارا اختیار شہباز شریف صاحب کے پاس تو ہے ہی نہیں، وہ تو اردلی ہیں، اور اختیار ہے جنرل عاصم منیر صاحب کے پاس۔ تو جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں اور کیا اس سلسلے میں کرتے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی مذاکرات سے انکاری، پہلے مطالبات پورے کریں اس کے بعد آگے آئے گی، اور حکومت جو ہے کل وہ بھی ایک دفعہ آیا کہ ہم دے رہے ہیں، پھر آیا کہ ہم نے کوئی دعوت نہیں دی، لیکن جیسے ہی عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی ایک ہلکا سا بھی اشارہ کریں گے تو یہ تو دوڑتے ہوئے آئیں گے کہ ہو چلیں دوبارہ مذاکرات کی میز سجاتے ہیں۔ لیکن اگر مذاکرات ٹائم گین کرنے کے لیے کریں گے تو اس کا نقصان ہی نقصان ہے، اس کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلے گا۔ فی الوقت دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔